تیر قومی کو دن مقام قومی آ گئے اٹھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخری خطبہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حجۃ الوداع اٹھا محبوب جمع صحابہ دا جمع غفیر ہے صحابہ رسول اللہ نبی پاک نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا حمد اللہ و اثنا علیہ اللہ دی حمد بیان کیتے نے انہی ثنا بیان کیتے نے ووعظ و ذکر نبی پاک نے نصیحت بھی فرمائیں تے کچھ آمن والے واقعات کو آگاہ بھی فرمائے سبحان اللہ اہم گالی بھی ساتھ دسایا اور دے بعد نبی پاک نے فرمایا اما بعد یا ایھا الناس اے لوگو یوشکو ان یاتینی رسول ربی قریب ہے کہ میرے کو میرا رب دا قاصد آوے تو میں چلا وجا اپنے رب کو سبحان اللہ مطلب میں کو شاید کہ اپنے ظاہری اکھاں نال نہ دیکھ سکو میں اپنے رب کے دربار چلاوے سا لیکن جڑن چھوڑ کے تو کو چلاوے سا تو کو کلا کنا چھوڑے سا تو کو کلا نہ چھوڑ کنا چھوڑ کے ویسا تو کو کوئی چیزاں کیتی وے نہ بس جڑن تو کو میں نہ نظر ہی نہ کو دکھائے سبحان اللہ جڑن تساں میں کو نہ دیکھ سکو بلا انہاں کو دکھائے انی تارکن فیکم الثقلین میں دو چیزیں تو کو دتی وینا دو چیزیں تو کو دتی وینا اولہما پہلی چیز نبی سے ویندے ہوئے کیا دیتے گئے جڑن کوئی بندہ ویندا پیا ہوئے تے دے بال چھوٹے ہوئن تے کوئی امانت کے یار کو رکھواوے فرمائے میرے بال بڑے تھین تے دے دیوی او کو امانت دار ہونا چاہیے بندے کو امانت دار نبی پاک ویندیاں ہویاں تو اہم چیزاں دیتے گئے اساں انہاں نال کیا کیتے ہو سارا تو سنے انشاءاللہ وقت دے وقت نبی جی فرمایا پہلی چیز جڑی تو کو دتی وے نا کتاب اللہ و اللہ دی کتاب ہے سبحان اللہ ایک کتاب اللہ دی کتاب قرآن مجید تو کو دتی وے نا فیہ الہدایۃ والنور ہن دے اندر ہدایت بھی ہے نور بھی ہے ہن دے اندر ہدایت بھی ہے تے ہن دے وچ نور بھی ہے واستمسکوا بہ نبی پاک نے ایک مضبوطی نال پکڑا ہے ایک مضبوطی نال پکڑا ہے ہن ایک پہلی چیز ہے جڑی نبی سی وینے ہوئے تو میں کو دیتے گئے وہ تھوڑی جی مزید وضاحت سماعت فرماؤ نبی سی فرمایا کتاب اللہ ہے ہوا حبل اللہ یہ جڑی کتاب ہے نا اللہ دی رسی ہے یہ کیا ہے اللہ دی کتاب اللہ ہے ہوا حبل اللہ ایک کتاب اللہ دی رسی ہے رسی دے کتنے سرے ہونے دو کتنے سرے ہونے دو سرے مسئلہ سمجھ رہے دو سرے ہونے نبی سی فرمایا اے اللہ دی رسی ہے ایک مضبوطی نے فخذو بکتاب اللہ اللہ دی رسی کو پکڑو جو میں قرآن کی آیت پڑھا تھا گل پکی تھی میں نبی سی فرمایا فخذو بکتاب اللہ پہلی چیز کتاب کی ہے ایک کو پکڑو اللہ دا قرآن کیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تو سارے اللہ دی رسی کو مضبوطی نال پکڑو اللہ دی رسی کیا ہے قرآن رسی دے کتنے سرے ہونے دو گویا کہ ایک رسی دے سرا اللہ دے دست قدرت تے دوجا سرا تواڈے ہاتھ وچ ہونا چاہیے ایک سرا اللہ دے دست قدرت دوجا سرا تواڈے ہاتھ وچ ہونا چاہیے او یار ایمان نہ سو جیدا ایک سرا اللہ دے دست قدرت وچ ہوے دوجا سرا تواڈے بھی ہاتھ وچ ہوے کوئی گمراہ ہو سکدے کوئی گمراہ ہو سکدے ہن محقق ملا علی قاری مکے دا امام ہے مرکات چوتھی جلد اندر انہوں نے لکھے 11ویں جلد اندر انہوں نے لکھے کہ اے اللہ دی رسی ہے اے اللہ دے قریب پہنچن دا ذریعہ ہے اللہ دے قریب کیون دا ویتوسل به اللہ دے قریب کرے دیے اللہ دا قرب عطا فرمے دیے اور مقام بشریت کو بندہ نکلتے مقام ملکیت تے پہنچ دے یعنی اللہ دے قرب وچ رہن فرشتے جدن کوئی بندہ اللہ دے قرآن کو مضبوطی نال پکڑ گنے اللہ کو فرشتے کا مقام قرب عطا فرما دے تے قرآن اللہ دی رسی ہے نبی سی فرمایا تو آپ کو دیتی ہے نا ایک ادا اور اے وضاحت خود حدیث بھی موجود ہے ایک حدیث ہے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ ہے وہ ممدود بین السماء والارض وما بین السماء الا الارض دو روایتیں نبی سی فرمایا اے اور رسی ہے جڑی آسمان کی زمین تک لٹکی ہوئی ہے ایک سرا اللہ دے ہاتھ تے دوسرا سرا تواڈے ہاتھ تے ہوئے ہن دیکھنا ہے کہ اساں ای رسی کو کتنا مضبوطی نال پکڑا ہوا ہے اچھا ہن میں اے مطلب سمجھ گیا تھوڑا جا وضاحت نال کہ ای کتاب اللہ کو کوئی بندہ کہ مولوی صاحب دیکھو نا ای کتاب کی مضبوطی نال
کنو آپ مولوی صاحب پکڑی دے بیٹھا یہ مانا کی کتاب کو پکڑن دا نبی سی جو فرمایا کتاب لکھی ہے نا ایک مضبوطی نال پکڑا ہے ایک مضبوطی نال پکڑن دا یہ مانا ہے یا کوئی بندہ میں کو آکے مولوی صاحب قرآن کی تم 2000 دا گلے سونا چڑھائیں خوشبو لائیں خوشبو وغیرہ لاتے سونا معطر تر و تازہ کر دے وہ اچھی جات رکھی کھا ایک مضبوطی نال پکڑن دا بزرگ کو یہ مانا ہے اور ایک مضبوطی نال پکڑن دا کیا مانا ہے ایک مضبوطی نال پکڑن دا مانا ہے جیڑا کچھ اے آدھے ہی دے اوپر کرو جیڑا کچھ اے آدھے ہی دے اوپر چلو جیڑے کم کنو رکے دے ہوں دے کنو رک ونجو ایہو مانا ہے قرآن کو پکڑن دا اسا قرآن کو ڈاڑا پکڑے شراب آسا کیوں اسا قرآن کو ڈاڑا پکڑے سود اسا کھوں اسا قرآن کو ڈاڑا پکڑے زنا اسا کروں اسا قرآن کو ڈاڑا پکڑے ایک دوجے دے ہاتھ اسا ماروں ایک دوجے دے نال بگاڑ اسا کروں اے جنابی اسا قرآن کو ڈاڑا پکڑے کرے او بزرگوں دوستو قرآن کو پکڑن دا معنی ہے قرآن آنکھیں چل پو قرآن آنکھیں رک پو یہ ہے قرآن کو پکڑن دا معنی قرآن دے احکامات دے اوپر چلنا قرآن دے منی آن دے اوپر رک وجنا یہ ہے قرآن کو مضبوطی نال پکڑنا اچھا ایک معنی ہے قرآن کو پکڑن دا ایک ہے معنی قرآن نال محبت اسا کو ہے ہی واسطے دا گلیف چڑھنی یہ واسطے خوشگلات اونچی جات رکھے یہ تو ہو گئی محبت دوسری چیز ہو گئی پکڑنا کی احکام دے اوپر چلنے ایک تیجا معنی بھی ہے قرآن کو مضبوطی نال پکڑن دا او کیا کہ قرآن دی حرمت دے اوپر پہلا دینا قرآن دی حرمت دے اوپر پہلا دینا اور جناب میں ایک مثال نال تو مسئلہ سمجھے نا اور ایک بندہ دے مولوی صاحب ایمان نال میں آج تک اپنے پیو کو تھپڑ کا نہیں ماری مولوی صاحب سچی گال ہے میں آج تک پیو دے گربان کو پکڑ تے کو کڈی کری گھسیٹا سچی پکی گال ہے میں آج تک پیو کو دھکے کہن نہیں دیتے بندہ آدھے یار مولوی صاحب آج تک میں پیو کو سوٹی کا نہیں ماری لیکن مولوی صاحب بس ایک نکی جی گال ہے تو کیڑی آگے جی آج تک میں پیو دا آنکھیں کہن نہیں ملیا توجہ نال گل سمجھ فرماوی تساں سارے باشعور آباد تشریف فرمائی ہوئے ایمان نہ دساؤ دھکے کہن سے دیتے مکے کینسی مارے سوٹا کینسی مارا گریبان کی نو کینسی پکڑیا لیکن آنکھیں کا نہیں مننا یہ سوا یہ پیو دا فرما بردار بڑھیا یہ پیو دا عزت تا پاس رکھیں دے کہنا ماریا تکڑی کینسی اٹھا تکڑی کینسی گھرو تا کینسی کٹیا آنکھیں نہیں مننا بس یہ گال ہے نا بلاوی تو ساں پر سارے آدھے بیٹھے ہیں کہ یہ پیو دا فرما بردار کہے نہیں اسا دو جناب مولوی صاحب اسا قرآن کو کچھ کرتے آکھا ادھی بےعزتی کی نہیں کرتے کی تھی لیکن آج تک قرآن تو چلے ہی کرتے آج تک قرآن دا پاس ہی کینسے کیتا آج تک قرآن دو پہ عملی کینسے کیتا ایویں جیویں کوئی پیو کو آکھے کچھ نہ پر ان دی مننے بھی نہ ایک فرما بردار کوئی نہیں آدھا ایویں اگر کوئی قرآن دے آنکھیں تے نہ چلے ان کو بھی فرما بردار اے مانا قرآن دے اوپر چلن دا ایہو مانا قرآن دے احکام کو پکڑن دا اسا قرآن دی عزت ہن مسئلہ ابا کے چھوٹے پتر کو پتر پانی دا بھرا بڑا پتر نہ بیٹھا ہوئے توجہ کرنی ہے بڑا پتر نہ بیٹھا ہوئے چھوٹا ان سنی کر دے پیو ایک دفعہ آگے دو دفعہ آگے ترے دفعہ آگے پتر چوپے بڑا جو اٹھے نہ چکے بڑا سونا بیٹا وہ آتے چھوٹے برا کو تھپڑ ماری نارایا کا تو شرم نہیں آتی اب آتا بیٹے پانی بارے تو پانی نہیں بارم دا میں توڑے کو پوچھتا کہ بڑے پتر چھوٹے کو تھپڑ کیوں ماری ہے کیونکہ ان کو اپنے ابے دی حرمت عزت کرما والا طریقہ لوگوں کو پتہ ہے میرے ابے جو آنکھے ان دے آنکھن کو منیا ملے ان دے آنکھن کو لاگو کیتا ملے ایک ان اپنے ابے دے آنکھن دے اوپر پہرا دیتے کہ میرے پیو جو آنکھے لہذا ان دے آنکھن کو منیا یہ ایک طریقہ کار ایک قرآن کو پکڑن دا مثال اور جناب ساڑھے سامنے سودی سود کھم دے ساڑھے سامنے بندہ شرابی شراب پینے ساڑھے سامنے بندہ ایدی دھی کو گڑ کے چلا میں دے اسا کیا کریں گے اسا تو سودی بھی یار ہے شرابی بھی یار ہے زانی بھی یار ہے پیو تے چھوٹا پتر آنکھیں نہ منے بڑا کو تھپڑ مرے دے
قرآن نال ایک بندہ بغاوت کیتی کھڑے وہ ساڈا یار ہے، وہ ساڈا کیا ہے؟ وہ ساڈا یار ہے۔ ایک قرآن دی حرمت دی خلاف ورزی ہے کہ جڑا کوئی بندہ قرآن دے خلاف کم کرے سب کچھ چاہیے اسا کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اودے نال علاوہ بولن تے چھوڑ سکتے ہیں، کم از کم آپ کو سمجھا تو سکتے ہیں، لیکن سارے معاشرے کیا ہے؟ 2 بچیاں 3 بچیاں بندے عورت چاہتی ہے نکاح پچھلے دا کھڑے وہ گڑ کے چلا گئے، پورا خاندان انہی سیورج کھڑے، پورا خاندان اندر لے کھڑے، اور جناب علی مقام تو دا نکاح تو خود دا کہنی تو دی حمایت کر دے اپنے نکاح تو خراب نہ کرنا۔ ایک قرآن دی خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ ابا اندے نال ہے، پوتری اندے نال ہے، بھرائی اندے نال ہے، سارے اندے نال کھڑے، تکڑا ہوئے تکڑا، ایک گنجو نبڑ گنجو، نکاح عدالتی ہو گیا، شرعی نکاح ہویا کوئی نہیں، ساری زندگی دا زنا اودے کھاتے تے ہے، ابا سے جڑا سپورٹ پیا کرے دے انہاں اپنا نگاہی جات نہیں لیا۔ تو قرآن دی خلاف ورزی کیندی ہے، حق تے یا تو بائیکاٹ کرو آبا خبردار ہے، این تو بات ساری وقت نہیں ہوئے نا، لیکن ایسا کیا کیتے؟ اسا جا کھلتا ہے جی ایسا انہی سپورٹ کیتی ہے کہ قرآن دی کھلا مخالفت ہوئی ہے، اسا تائید کھڑے کرنے، اسا قرآن دی عزت ڈاڈا پیرا دیتے، اسا قرآن کے نال کھڑے ہیں، اسا کئی طرفوں قرآن نال نہیں کھڑے ہیں۔ اب آبے جی بکار اگر آپ چاہتے ہیں نبی دی امانت دے اوتے جناب پوری دیانتداری نال کام کروں تو جیڑا کوئی قرآن دے ہودو تے چلو، جیڑا کوئی قرآن دے وہ منواؤں ہی صحیح، ایدی عزت تے پیرا بھی دیوں، ایدی عزت تے پیرا دیوانے کہ اگر کوئی قرآن دے خلاف کرے اسا دے خلاف تھی ونیوں، اگر کوئی قرآن دے حق وچ کرے تو اسا دے حق وچ کھڑے، جیڑا قرآن نال کھڑا سو دے نال کھڑو، جیڑا قرآن دی مخالفت کرے سو دے نال کھڑو۔ دوسری چیز آباء مکرم میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسری چیز میں تو کو اپنی آل دیتی ہے، سبحان اللہ، دوسری چیز میں تو کو اہل بیت دیتی ہے، سبحان پہلی اللہ، چیز قرآن دیتی ہے نا، دوسری چیز اپنی اہل بیت دیتی ہے نا، اور اہل بیت کی پنجتن پاک کی شان میں چند حدیث سماعت سنو انشاءاللہ ایمان تعالیٰ دیتے نبی سے ارشاد فرمایا۔ اچھا گال یاد رکھنا بابا، اہل بیت کون کون لوگ ہیں؟ نبی دا گھرانہ، نبی دا گھرانہ، نبی دے گھر وچ نبی دی بیویاں بھی ہوئی، ٹھیک ہے جی، یہ بھی نبی پاک دے گھر والے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ازواج پاک امہات المومنین یہ بھی نبی دی اہل بیت ہے۔ نبی پاک دا نسب چاچے حضرت امیر حمزہ سے، حضرت عباس سے ہے جی، حضرت عقیل سے، اور عقیل پاک کی ساری اولاد یہ ساری اہل بیت ہے، ساری کیا ہے؟ اہل بیت۔ ایک کے بیت سکنی جڑے نبی پاک کے گھر رہندے ہیں وہ ہے نبی پاک دے بیویاں، دوجا بیت نسبی نبی پاک دا قبیلہ بنو ہاشم وہ بھی اہل بیت ہے، یہ بیت ولادت جڑے نبی دے گھر پیدا تھے۔ اچھا نبی دے گھر کون کون پیدا تھے؟ صرف سیدہ زہرا پاک پیدا تھے؟ نا ام رقیہ پاک بھی پیدا تھے، ام کلثوم پاک ہی نبی پاک دے گھر پیدا تھے، سیدہ زینب پاک ہی نبی پاک دے گھر پیدا تھے، اور سیدہ زہرا پاک ہی نبی دے کتنا بیٹیاں ہیں؟ 4۔ یہ 4 کنے گھر پیدا تھے؟ نبی دے گھر، جڑے نبی دے گھر پیدا تھے وہ بھی نبی دی اہل بیت۔ نبی دے گھر پتر کہ نہیں پیدا تھے؟ قاسم پاک پیدا ہوئے، طیب طاہر سے بھی پیدا ہوئے، ہے نا جناب، جڑے نبی دے گھر پیدا تھے وہ بھی نبی پاک دے اہل بیت۔ نبی پاک دے ڈوترے بھی اہل بیت، نبی پاک دے جناب سارے ڈوترے بھی نبی پاک دے اہل بیت۔ وہی نبی پاک دی ساری اہل بیت کی پنجتن پاک سبحان اللہ، پنجتن پاک کی عظمت اور سماعت کرو۔ نبی سے مثال دیتی ہے، نبی سے فرمایا لوگوں انا شجرۃ، میں ایک درخت ہوں، میں ایک درخت ہوں، فاطمہ تو حملہا، سیدہ فاطمہ پاک وہ درخت کا پہلا پھل ہے، پہلا پھل، پہلی بہار ہے جی، پہلا پھول، اور الحسن وعلی لکاہا، وہ علی پاک پہلے پھل کو پکاون والا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ نبی پاک درخت، سیدہ زہرا پاک پہلا پھل، علی پاک پھل کو پکاون والا، اور نبی سے فرمایا الحسن والحسین ثمرها، حسن تے حسین سے
وہ درخت دا پکا ہویا پھل ہے یہ کتنے ہو گئے 5 تن پاک کتنے ہو گئے 5 تن پاک اگلی گل سماعت فرماؤ نبی جی فرمایا بل محبون اہل البیت اور فرمایا اور انہاں دے نال محبت کرن والا اہل بیت نال محبت کرن والا عقیدت رکھن والا انہاں دے نال انس رکھن والا انہاں دے نال پیار و محبت دم بھرن والا انہاں دا ذکر اذکار کرن والا ورقھا او درخت دے پتے سبحان اللہ او درخت دے پتے جتنا درخت ہوندے نا پھل اوتھے ہی ہوندے جتنا درخت ہوندے پتے بھی اوتھے ہی ہوندے اور نبی سی اگلی گل سمجھ فرماؤ اور اگر کوئی بندہ پکی ٹھکی گل کرنا ہوندے یہ پکی ٹھکی گل ہے ہن ایندے پکی ٹھکی دی عربی سمجھ فرماؤ نبی سی فرمایا ہم فل جنت حقا حقا فرمایا پکی ٹھکی گل ہے سارے جنت وچ پکی ٹھکی گل ہے سارے جنت وچ عمل کیا کروں محبت اچھا بھائی میں تو ایک فیصلہ کرنا چاہنا ایمان نہ دسو کوئی بندہ نماز پڑھتے نبیوں کا درجہ پا سکتے سارے نبی امام الانبیاء ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں اعلیٰ جنت چلتے ہے نا جی جنت اعلیٰ درجے تو کوئی بندہ اپنے عمل نال روزے نال زکات نال حج نال نبی والا درجہ حاصل کر سکتے نہیں کر سکتا پر شارٹ کٹ رستہ وہ درجہ حاصل کرنے والا نبی جی فرمائے سارے نال پیار کرو سارے نال ہو سارے پیار کرو سارے بلکہ میں ایک روایت چ پڑھا نبی جی فرمائے میں احبنی جیڑا میرے نال پیار کرے میں نبی نال پیار کرے وا احبا حسن و حسین جیڑا حسن حسین نال پیار کرے اور وا اباہما وا امما جیڑا انہاں دے ابے علی نال پیار کرے انہاں دی اما زہرا نال پیار کرے کان معی فی درجتی یوم القیامہ جنت دے اندر قیامت والے جڑے جس درجے وچ میں نبی ہوتا ساڈے اکٹھے ہوئے محب ہو سکتے اساں اپنے عمل نال جنت دا درجہ حاصل نہیں کر سکتے پر شارٹ کٹ رستہ ہے اگر کوئی اہل بیت نال پیار کرے میرے نبی نال پیار کرے کل قیامت والے جڑے جنت وچ مصطفی دے اکٹھے ہو سکتے سبحان اللہ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے بخاری شریف کو پڑھوں گا ترمذی شریف کو پڑھوں گا مسلم شریف کو پڑھوں گا نبی جی فرمایا المرء مع من احب جی کو جنے نال پیار ہو سے کل قیامت والے جڑے ہوندے نال ہو سبحان اللہ کرو پیار کون رکے نے پیار کی آقا نال پیار کرو کٹھے حسنین نال پیار کرو کٹھے وہی یارو سارا مسلک آل محبت ہے سارا مذہب آل محبت ہے کل قیامت والے جڑے سب کو امید ہے نہ سارے دلاں وچ صحابہ دا بغض نہ نبیاں دا بغض نہ اہل بیت دا بغض نہ اولیاء اللہ دا بغض کل قیامت والے جڑے نبی کہتے نے ساڈا اہل بیت کہتی اے ساڈا تے صحابہ کہتے اے ساڈا ولی کہتے اے ساڈا اس واسطے ساڈا مسلک ساڈا مذہب آل محبت ہے تساں تے آپ اپنے نبی نال پیار کردے نبی دی آل نال پیار کردے نبی دے صحابہ نال پیار کردے نبی دے ولی نال پیار کردے سبحان اللہ انت ما من احببت نبی سے فرمایا تساں اٹھاؤ تو جن نال تو پیار ہو دعا کریں اللہ جل شانہ آپ سارے کو اہل بیت دا سچا محب بناوے آل رسول دا سچا محب اور عاشق بناوے دیوانہ بناوے صحابہ دا سچا پیار عطا فرماوے وما علیہ الا